بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صاحبزادہ سلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس جے میڈیا نیٹ ورک. آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے اتحاد پہ کہ ان کا اتحاد جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے، اور آگے جا کے یہ اتحاد حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. 2024 8 فروری کے جو انتخابات تھے 2024 کے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ روایتی حریف جو تھے وہ روایتی حریف اور روایتی اتحادی وہ بدل گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جمعیت علماء اسلام، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، وہ روایتی حریف تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے. اب وہ اپنے روایتی حریف، ایک قسم کے روایتی حریف ہیں کیونکہ وہ سیاست میں ایک دوسرے پر گولہ باری، زبان لفظی گولہ باری جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب. تب ان کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے آپس میں، تو وہ حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہے، اور یہ ناممکن تھا. یہ 2024 8 فروری کے انتخابات میں یہ ممکن ہوا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سسٹم سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے. بلوچستان میں ان کی کافی اکثریت ہے، سندھ میں ان کی 2 3 4 سیٹیں نکل آتی تھیں، کے پی میں ان کی اکثریت تھی، مطلب ان کے زیادہ تر ووٹ بینک کے پی کے میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک ویو آئی تھی جس میں عمران خان نے سب کو بہا کے لے کے گئے ہیں. اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد فوری مولانا فضل الرحمان صاحب کا رد عمل تھا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں، اگر داندلی زدہ الیکشن یہ نہیں ہے اور یہ فیئر الیکشن ہے تو پھر تو یہ ہے کہ عوام نے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا اور ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا. اگر یہ انتخابات درست ہیں تو، ورنہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ داندلی زدہ انتخابات ہیں اگر آپ 9 مئی کو سچا واقعہ سمجھتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں، اور مولانا صاحب بار بار یہ فرماتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے 2024 اربوں روپے جو ہے لگا کے لوگ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں پہنچے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ اربوں روپے لوگ لگاتے تھے یا تو کمپین میں اور یا جو ہے سینٹ میں. اس بار یہ پاکستانی تاریخ میں 77 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں، یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بات نہیں کر رہے، بہت زیادہ پولیٹیشنز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. ایون مسلم لیگ نون کے پولیٹیشین یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیشین یہ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے پولیٹیشینز یہ بات کر رہے ہیں جو سینئر رہنما ہیں کہ اس بار جو ہے اربوں روپے میں ٹکٹ بیچے گئے ہیں. اور 2024 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کسی کو گمان ہی نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف جو ان کی حریف ہے، روایتی حریف ہیں، ان کے ساتھ اتحاد ان کا ہوگا. 2 4 ملاقاتیں اسد کیسر کی اور ان کی مذاکراتی کمیٹی کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان کے گھر پہ گزشتہ 3 4 ماہ میں ہوئی ہیں، اور آخرکار یہ سطح پہ پہنچ گئے کہ ان کی باقاعدہ جو ہے اس بات پہ اتفاق ہو گیا دونوں طرف سے کمیٹی کا، جو عمران خان سے اپروول لی گئی تھی کمیٹی نے، کہ یہ اسمبلی میں جو ہے بھرپور اپوزیشن کریں گے اور حکومت کے ہر غلط اقدام کو کی مخالفت کریں گے، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کے رہائی کے لیے کام کریں گے، اور ان کو رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا، ان کے رہائی کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، اور آگے جا کے جو ہے لاہے عمل طے کریں گے اور ایجوٹیشن بھی کریں گے، مظاہرے جلسے جلوس بھی کریں گے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. حکومت کو جو پی ڈی ایم کے سربراہ یہ بنے تھے نا، تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ پی ڈی ایم کے سربراہ، صرف یہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا اور وہ جو ہے پی ڈی ایم کے صدر بن گئے، اور وہ ملکی صدر بھی بننا چاہتے تھے، صدارتی الیکشن پاکستان کی صدارت میں انٹرسٹڈ تھے، اور پی ڈی ایم کے جو ہیں صدر بھی وہ خود ہی بن گئے. نواز شریف صاحب نے ٹارگٹ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا جائے، کیونکہ مولانا نے جو اپنا نواز شریف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے سربراہ، وہ 40 سال سے سیاست میں ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کس پائی کی سیاستدان ہے، ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے. پاکستان میں 3 ہی اس ٹائم پہ، پہلے مسلم لیگ نون بھی تھی، ابھی 3 4 جماعتیں ہی ایسی ہیں جو عوام کو، لاکھوں لوگوں کو اپنے کال پہ سڑکوں پہ لا سکتی ہیں. جس میں سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، مگر چونکہ اس کا لیڈر جیل میں ہے تو ان کے لیے باہر کوئی ایسا لیڈر ہے نہیں. شیر افضل مروت کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے اس ٹائم پہ تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے کہ لوگوں کو نکال سکتا ہے، مگر جمعہ 8 دن ہو گئے ہیں وہ جمعیت سے پاکستان تحریک انصاف میں آیا، مطلب 1 سال کیا عرصہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس پہ شکوک و شبہات بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے اور اس کو آگے کیا جا رہا ہے. ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ پارٹی میں واپس لے لیا گیا ہے. وہ عمران خان سے پرسوں انہوں نے ملاقات کی ہے اور جلسے کی ذمہ داری بھی ان کو دے دی گئی ہے، شیر افضل مروت کو. مگر اس ٹائم پہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نکال سکے. ہاں، بس پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، لاکھوں لوگوں کو نکال سکتے ہیں، مگر پختونخوا میں، پنجاب میں بڑی سختی ہے، مریم نواز نے ان پہ بڑی سختیاں شروع کی ہیں، ان کا جھنڈا لہرانا تک مشکل ہے ان کو. پھر بھی عوام کسی ایک ضلع میں کبھی دوسرے ضلع میں نکل آتے ہیں، مگر بڑی پرابلم چل رہی ہے وہاں پہ، ان کی بڑی سختیاں ہیں.
عمران خان نے دور میں 4.5 سالہ دور میں پیپلز پارٹی پہ اور مسلم نون پہ کریک ڈاؤن کیا تھا. ان پہ بھی بڑی سختیاں تھیں. نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تھے. زرداری صاحب کے خلاف کیسز چل رہے تھے جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے تھے اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے. عمران خان نے اسی کا فائدہ اٹھا کے انہی کیسوں میں ان کو اندر کرنے کی کوشش کی. بعد ازاں عمران خان نے کہا کہ نہیں یار، یہ تو جب میں حکومت میں تھا تو نیب میرے انڈر نہیں تھی اور یہ پاور باجوہ صاحب کے پاس تھی، میرے پاس نہیں تھی. ساری پکڑ دکڑ وہی کر رہے تھے. اور یہ کیسز جو ہیں عمران خان بقول عمران خان کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. یہ وہی کیسز ہیں، میں نے کوئی نیا کیس نہیں بنایا. بہرحال عمران خان کے دور میں ان پہ بڑی سختیاں تھیں. ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں تھیں. مگر اگر آپ کمپیئر کریں گے اس 2000 عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد سختیاں اور یہ مسلم نون کی 2000 عمران خان کے دور میں جو اپوزیشن کے ساتھ سختیاں، تو اگر 10-15% وہاں پہ سختیاں ہوئی ہیں تو یہاں 200% ہوئی ہیں. بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا. ان کو انتخابات میں چھوڑا نہیں گیا، ان کو الیکشن کرنے کے لیے چھوڑا نہیں گیا، ان کا سمبل چھین لیا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. زیادہ تر لوگ روپوش ہو گئے. پارٹی کی جو سیکنڈ رو کی عادت تھی، انڈر-19 کی ٹیم تھی، وہ میدان میں آ گئی تھی. ان کے پاس سمبل نہیں تھا، الیکشن میں پتہ نہیں چل رہا تھا کون کدھر کھڑا ہے. پھر بھی عوام نے ان کو ووٹ دیا اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت وہی قرار پائی، پاکستان تحریک انصاف. اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی تھی. پنجاب میں بھی ہماری حکومت بن رہی تھی، سینٹر میں بھی ہماری حکومت بن گئی تھی، مگر ہماری جو سندھ کی نشستیں اور کراچی کی نشستیں 17 نشستیں تو ہم سے کراچی میں چھین کے QM کو دی گئی ہیں. اسی طرح جو ہے مسلم نون نے 17 نشستیں جیتی ہیں اور ان کو حکومت دے دی گئی ہے. الیکشن میں کلیئر پتہ چل رہا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں کہ تحریک انصاف سویپ کرنے جا رہی ہے. 9 فروری کا جو الیکشن کا خاکہ میں پیش کیا گیا کہ اس میں جو ہے سب کچھ الٹ ہو گیا. 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ ہار رہی تھی. 9 فروری میں ان کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی سیٹیں ہیں، پھر بھی ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں. تو اس لیے ان کے ہاتھ میں ایک تو عوام کی زیادہ کیئر نہیں کر رہے ہیں. بے روزگاری، مہنگائی، بجلی کا عذاب، ملک میں لاقانونیت. ان کوئی انڈسٹری پاکستان میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہے. آج بھی درجنوں انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں. آج کی خبر ہے فیصل آباد میں. اور بے روزگاری بے تحاشا اضافہ. آپ کہیں بھی جائیں پاسپورٹ کے، میں پرسوں چارسدہ گیا ہوں، حیات آباد گیا ہوں، پاسپورٹ کی چکر لگاتے آپ میں دیکھا ادھر چارسدہ میں، وہ ادھر حیات آباد میں. میں سمجھا پورا پاکستان یا پورا پختونخوا جا رہا ہے. اسی طرح ہم نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں پنجاب کی کہ لوگ دھڑا دھڑ پاسپورٹ آفس پہ چڑھے ہوئے، بھرے ہوئے ہیں لوگ. تو سارے نوجوان جو ہے اس ملک سے نکل رہے ہیں کیونکہ ملک میں کچھ ہے نہیں، روزگار ہے نہیں. جس ملک میں انرجی کا کرائسس ہوگا وہاں پہ کارخانے خاک چلیں گے. جن کو سبسڈی نہیں ملے گی، جن کے بجلی کے بل زیادہ ہوں گے، وہ باہر کمپٹیشن کیسے کرے گا، کمپیٹ کیسے کرے گا ان کے مقابلے میں جو پیرالل برانڈ ہے. اپنے مال کو کیسے بیچیں گے؟ بہت مشکل ہے کمپیٹ کرنا باہر. تو روزگار بھی ملک میں نہیں ہے، بے روزگاری بھی عام ہے، معیشت کا پہیہ بھی نہیں چل رہا، انویسٹمنٹ بھی باہر کی نہیں آ رہی. تو پاکستان اس ٹائم پہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے، بڑی مشکل میں ہے پاکستان. تو ابھی یہ جو حالات بن رہے ہیں، حکومت بھی توجہ نہیں دے رہی. مگر حکومت کو یہ احساس ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں سپورٹ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو جائے ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی. پھر بھی انہوں نے ایک کوشش کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب ان سے ملے ہیں، اپنا شہباز شریف صاحب ملے ہیں، وزیر اعظم صاحب کمیٹی 2 دفعہ شہباز شریف ملے ہیں، پھر تیسری بار بھی ملنے گئے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے. اپنے ڈیلیگیشن 2-3 بھجوائے ہیں، وفاقی وزراء بھجوائے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کسی طریقے سے راضی نہیں ہو رہے اور ان کا اتحاد بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. آگے جا کے حکومت کو بھی یہ پتہ ہے کہ یار PDM کیسے بنی تھی. تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ PDM میں بالکل مسلم نون بیٹھی ہوئی جماعت تھی، پیپلز پارٹی دبی ہوئی جماعت تھی، مسلم نون بکھری ہوئی جماعت تھی. 500 بندے اکٹھے جلسہ نہیں کر سکتے تھے، مطلب لوگ نہیں آتے تھے. نواز شریف صاحب ملک سے بھاگے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی مکمل دبی ہی نہیں آئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جلسے کر کے ان میں جان ڈالی، ان کو اس حد تک لے گئے. آج یہ جو کچھ ہے یہ پاکستان میں موجود ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی منقوری منت ہے. یہ مولانا صاحب نہیں ہوتے تو یہ لوگ آج بھی باہر ہوتے. تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان جو ہے وہ مشکل میں ہے، ان کو ہم نے گھیرا ہوا ہے، وہ جیل میں ہے، مگر ان کی لوگ ووٹر ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کے جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں، ان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، سب کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. زیادہ تر لوگوں پہ کیس ہے، کچھ روپوش ہے. اس ٹائم پہ یہ پریشر میں آ گئے، ان کو اندر کیا ہوا ہے. مگر ساتھ مولانا فضل الرحمان مل گئے ہیں. اگر 3-4 مہینے بعد یہ کوئی مولانا صاحب ایجیٹیشن کرتے ہیں اور اسٹرائک کرتے ہیں اور لانگ مارچ کرتے ہیں، مظاہرے جلسے جلوس وغیرہ کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ نکال آتے ہیں، تو تحریک انصاف کے بھی لاکھوں لوگ نکل آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ حکومت جو ہے وہ 1 ماہ بھی نہیں چلے گی، 15 دن بھی نہیں چلے گی. ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹرینتھ کیا ہے. تو پاکستان میں بڑی کمی جماعتیں ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی ہے جو ایک منظم جماعت ہے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے. مولانا فضل الرحمان اس ٹائم پہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ پاور انتہائی زیادہ ہے. یہ پاکستان کے ہر کونے میں بڑے بڑے جلسے کر سکتا ہے، یہ پاکستان کے ہر کونے میں دھرنا دے سکتا ہے، یہ لاکھوں لوگ بٹھا سکتا ہے جگہ پہ. ان کے دیوانے بہت زیادہ ہیں، ان پہ جان دینے والے ان کی جانثار لاکھوں میں ہیں.
जो हमने PDM में भी देखा है कि PDM को चलाना, अपोजिशन को साथ लेके जाना, ये सारा मौलाना फजल रहमानी मैनेज करते रहे। इस टाइम पे इस पूरे सिस्टम की अगर चाबी किसी के पास है तो मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, क्योंकि अगर वो तहरीक इंसाफ से मिल गए हैं और वो 1-2 माह बाद धरने वगैरह शुरू कर देते हैं तो ये हुकूमत एक महीना भी नहीं चलेगी, 15 दिन भी नहीं चलेगी। लाखों लोग को इस्लामाबाद में लेके बिठा देगा, ऐसे ऐसे मुतालबात करेगा कि आप वो मान ही नहीं सकेंगे, आप हुकूमत ही छोड़ देंगे। वैसे भी ये हुकूमत अखलाकी तौर पे बड़ी कमज़ोर है, फॉर्म 47 पे खड़ी है ये हुकूमत। ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है अगर ये हमारे चीफ जस्टिस साहब चले गए तो ये सारा ट्रिब्यूनल्स को खोल देंगे, पूरा 2024 के इलेक्शन को खोल देंगे और ये फिर मसला खड़ा हो जाएगा। तो ट्रिब्यूनल्स को काम भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि जो केसेस हैं अदालतें भी जो हैं, एक चीफ जस्टिस इनका है, अगर वो 25 अक्टूबर को चला जाता है तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जो अदलिया का मूड हम देख रहे हैं ये टोटली डिफरेंट है। ये ट्रिब्यूनल्स में अगर केसेस लग गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये हुकूमत के लिए। हो सकता है ये हुकूमत ना रहे। ट्रिब्यूनल्स का खुलना और उनका मेरिट पे काम करना, 10 दिन भी ये हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि केसेस हैं सारे फॉर्म 45 जो है वो अपोजिशन के पास है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमने बार बार देखा हुआ है कि जिस पंजाब में TLP के अहदेदारों ने, जमात इस्लामी के अहदेदारों ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं कि इसमें तहरीक इंसाफ जीत गया। इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, 17 हल्के जो हैं खुले ओपनली जो है वो MQM को दिए गए। 27-28 पंजाब में ऐसे हल्के हैं जिनके फॉर्म 45 जो हैं वो जीते हुए लोगों के पास हैं, हज़ारों की लीड से जीते हैं, उनको पीछे किया गया। 3 इस्लामाबाद की सीटें हैं जो हज़ारों पे जीते गए मगर वो पीछे कर दिए गए। तो अगर ये हल्के खुल गए तो ये हुकूमत 7 दिन नहीं रहेगी। कमज़ोर हुकूमत है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको बस एक ही फिक्र है कि यार ये ऐसा है कि हमारे सर पे जो है वो हाथ है। इमरान खान भी इस गलती में था कि मेरे सर पे हाथ है। ये हाथ 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ जैसे जमातें और जमात इस्लामी साथ मिल जाता है, ऐसी जमातें अगर मिल जाती हैं तो फिर ऐसी कमज़ोर हुकूमतें जो हैं वो 15 दिन में नहीं चल सकती। तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास इस टाइम पे जो है वो इस निज़ाम की चाबी है, इस निज़ाम को वो लपेट सकता है। इमरान खान के साथ मिलना, धरने, लॉन्ग मार्च, मुजाहरे करना, ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है, वो देख रहे हैं, हालात की नज़ाकत को समझ रहे हैं। मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, बड़े क्राइसिस है, ये इमरान खान साहब भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं। अगर इनका इत्तेहाद आगे जाता है और ये असेंबली में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जिस तरह इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और आगे हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज बनाते हैं और एक होकर धरना देते हैं या मुजाहरे करते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं तो ये हुकूमत उन्हें बह जाएगी, ये नहीं टिक सकेगी। तो इसलिए ये मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करना इस जमात के लिए, इस मुस्लिम यूनियन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मगर मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी भी नहीं हो रहे क्योंकि उनके पूरे सिस्टम को, उनकी पार्टी को निकाल दिया गया, उनके साथ ज़्यादती हुई है। उनकी जो सीटें बंदी थी उनको नहीं दी गई, उनको कसदन अमला ने सिस्टम से बाहर रखा गया। अब खुदा जाने इसमें क्या है, मगर मौलाना साहब का मौक़िफ़ है कि मैं चूँकि मगरब के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलता हूँ और फ़लस्तीन की सपोर्ट करता हूँ, इसराइल के ख़िलाफ़ हूँ, तो ये इसलिए मेरे ख़िलाफ़ जो है ऐसे किया गया है। बहरहाल स्ट्रांग अपोजिशन बन गई है। ये अपोजिशन आगे देखते हैं कि आगे क्या करती है, जिसमें चकदेर साहब भी हैं, जमात इस्लामी भी शामिल हो रही है। हुकूमत के आगे जाके अच्छे दिन मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये फ़िलहाल इस पर खुश हो रहे हैं कि फ़लाँ गिरफ़्तार हो गया, फ़लाँ गिरफ़्तार हो गया। फ़ैज़ अमीन साहब सब जिसमें हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि उन पे जो है कोर्ट मार्शल का जो ऐलान किया गया है वो DG SPR ने किया है। SPR ने प्रेस रिलीज़ जारी की है और उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट मार्शल करने जा रहे हैं। उनका कोर्ट मार्शल होगा। उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और उन पर एक टॉप सिटी का जो केस था जिसमें अगवा बर तावान मतलब किडनैपिंग बीच में शामिल है, रॉबरी बीच में शामिल है। तो एक जो सर्विस के दौरान जिन्होंने ऐसे काम किए होते हैं और वो रिटायर्ड भी हो जाते हैं बाद अगर वो केस जेन्युइन होते हैं, उनको ये खोल के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सियासी मामलात में भी जनरल फैज़ साहब मुदाखलत कर रहे थे थोड़ी बहुत, उनके भी सबूत उनके पास हैं। 9 मई के हवाले से हुकूमत जो है वो फ़िलहाल यही बता रही है कि 9 मई के हवाले से जो है वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इशारा दिया हुआ है। तारड़ ने भी आज कह दिया है कि जो है इसमें फ़ैज़ हमीद मुलविस था और ये जो फ़ौजी मुकामात हैं इसकी निशानदेही जो है वो फ़ैज़ हमीद ने की थी, मगर फ़िलहाल लग नहीं रहा, ऐसी कोई बात लग नहीं रही, सामने कुछ आ नहीं रहा और ये तब तक पता चलेगा जब ISPR की प्रेस रिलीज़ नहीं आएगी। उन्होंने फ़िलहाल ये 2 केसेस का हवाला दिया है कि टॉप सिटी केस में वो मुलविस है, अगवा बर तावान उसमें है, रॉबरी का केस है, वो पूरी एविडेंस उसके हैं। और सियासी जमातों से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी जो उन्होंने की है कि उनको कई दफ़ा मना किया गया, उनको फ्री हैंड दिया गया था, मगर फ्री हैंड का ये मतलब नहीं था, उनको बता दिया गया था दरमियान में कि आप जो हैं सियासी जमातों से राब्तों में हैं, वो पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और तहरीक इंसाफ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इससे हटो। मगर वो ओपन रहे, उनको अंदाज़ा हुआ नहीं हुआ मगर वो लगे रहे। इस पे एविडेंस मुकम्मल फ़ौज ने हासिल की और उनको अरेस्ट किया गया। उनके दीगर साथियों को जिसमें 2 ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर तैमूर, ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम और एक उनके रिश्तेदार हैं, बरादरत निस्बती हैं जो
کاشف ریٹائرڈ میجر کاشف، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ ابھی سزا کا تعین دیکھتے ہیں کس آرمی کی کون سے ایکٹ کے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اگر جب وہ ایکٹ سامنے آتے ہیں تو ان کو بندہ دیکھ لیتا ہے کہ آرٹیکل 30 ہے یا آرٹیکل 40 ہے۔ 30 میں بھی سزا ہے، 40 میں بھی ہے، ایک میں عمر قید تک ہے، دوسرے میں 5 سال ہے۔ تو سزا جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی کہ کس انداز میں دی جاتی ہے۔ یہ منحصر ہے DGI جب پریس کانفرنس کریں گے یا کوئی پریس ریلیز جاری کریں گے یا کوئی کارروائی آگے بڑھے گی، وہ مزید قوم کو آگاہ کرتے رہیں گے تو اس میں وہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی، تو اس پہ بات ہو سکے گی۔ ابھی جتنے بھی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، یہ افواہیں مسلسل گردش کر رہی ہیں کہ 9 مئی میں بھی وہ ملوث ہے۔ بھائی 9 مئی میں ابھی تک کھل کے نہیں بتایا گیا۔ یہ ہم حکومتی جو خواہش بول سکتے ہیں وہ ہے فی الحال حکومتی صحافی جو ہے، جو ان کی پسندیدہ جو ایک پارٹی کو پسند کرتے ہیں، جس طرح تحریک انصاف کے اپنے صحافی ہیں، ان کی بھی اپنے پسندیدہ مطلب پارٹی کو فیور دینے والے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وہ صحافی بہت موجود ہیں۔ اس طرح مسلم نون کے ہمدرد صحافی بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو جو مسلم نون کے ہمدرد صحافی ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ پہ بھی ہیڈ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، اور جنرل فیض کے وہ سربراہ تھے، وہ ان کے آرمی چیف تھے۔ تو خواہشات ہیں، ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ ثاقب نثار کو بھی گرفتار کیا جائے، سابق چیف جسٹس کو، اس کو بھی کسی طریقے سے اندر کیا جائے، اور حکومت کی وزراء جو ہیں وہ بھی اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ فی الحال جو افواہیں ہیں مارکیٹ میں، اس حساب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ICPR ایک پریس ریلیز جاری کرے گا جس میں کہہ دے گا کہ فلاں فلاں کیس میں ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور یہ چیزوں میں ملوث ہے۔ ہاں دیکھا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے فیض حمید کا رول دیکھا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں ان کا رول کیا تھا۔ ان کے رول کو دیکھنے کے بعد ہی کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا اور اس کیس میں اس کو دیکھا جائے گا۔ عمران خان نے بھی جیل سے کہہ دیا کہ اگر فیض حمید 9 مئی میں ملوث ہے تو جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ ہم تو خوش ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، ہم تو اس میں ملوث ہی نہیں ہے، ہمارا تو فیض حمید سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں تو 2021 تک جب وہ DGI تھا تب تک میں اس سے رابطے میں تھا، کیونکہ میں وزیر اعظم تھا اور وہ DGI تھا، اور ہم بات کرتے تھے۔ اور میں جنرل فیض حمید کے ہٹانے پہ خفا اس لیے تھا کہ افغانستان سے اس کے بڑے اچھے ریلیشن تھے، اور 3 سال سے وہ لگا ہوا تھا مجھ سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور اپوزیشن کو بھی اعتماد مل گیا تھا، اور طالبان سے اس کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، اور تو اس لیے افغانستان کے حوالے سے ملک میں دہشت گردی تھی تو مجھے یہ چاہیے تھا۔ تو یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور آگے 9 مئی میں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ ویسے گرفتاری ان کی پوری جانکاری فوج کو اس ٹائم پہ ہوگی، MI کے اداروں کو، ISI کو، دیگر خفیہ اداروں کو، وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف جتنے ایویڈنس آئیں گے، فی الحال تو جو ایویڈنس ان کے پاس ہیں وہ آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی انہوں نے کی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملتے رہے، اور دوسرا جو ہے وہ ٹاپ سٹی کا کیس ہے کہ دھمکایا گیا ہے، رابری میں آتا ہے، کڈنیپنگ میں آ رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی سزائیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک عہدے پہ رہ کے آپ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور اتنے بڑے عہدے پہ رہ کے آپ کو جو ہے کرنل رینک تک یا برگیڈیئر رینک تک تو 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے لیے 5 سال ہے کہ آرمی ایکٹ کی آپ کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو آپ کا تو ابھی تک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ خلاف ورزی شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ فوج اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہ جو حکومت کے لیے خطرات ہیں، یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے۔ ہم نے ساری حکومتیں دیکھ لی ہیں کہ ان کے سر پہ ہاتھ تھے، ٹھیک ہے، یہ حکومت ایک پیج پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بندہ اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو 2 جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اگر وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، مگر یہ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف اگر یہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور یہ ایجیٹیشن کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور یہ حکومت کو بہا کے لے کے جائے گی۔ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، یہ لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لاکھوں لوگ نکلنے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف موٹیویٹ ہوگی، اور ان کے جو کروڑوں لوگ ہیں ان میں بھی لاکھوں لوگ نکل آئیں گے۔ تو یہ 3-4 مہینے بعد دیکھا جائے گا، یہ بڑی مشکلات آئیں گی اس حکومت کو، یہ فیس نہیں کر پائیں گے۔ یا تو ان کو مولانا فضل الرحمان کو کسی طریقے سے راضی کرنا پڑے گا، جو مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی راضی ہو جائیں گے۔ ابھی حالات کچھ اس طرح بن گئے ہیں، وہ راضی کس چیز پہ ہوگا؟ اس کو پارٹی اس کو صوبے میں، ان کے 2 صوبوں میں، مرکز میں ان کو حصہ دیا گیا ہے، بلکہ ان کی جو سیٹیں بنتی تھیں ان کو کم کیا گیا ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسی مفادات پہ وہ اکٹھے ہو جائیں، ایسا مجھے نہیں لگ رہا اس ٹائم پہ۔ مفاہمت بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ابھی وہ جو اسکیم میں چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، تو یہ حکومت کے خلاف ہی ان کا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ علیحدہ اکیلے سے ہی مزاحمت کریں حکومت کے خلاف، مگر لگ نہیں رہا کہ اس حکومت کے کنٹرول میں مولانا فضل الرحمان صاحب آ جائیں گے، کیونکہ جو ملاقاتیں ہو گئی ہیں نواز شریف کی، ان کو ریفیوز کیا ہے، سرداری صاحب ملے ان کو ریفیوز کیا ہے، وزیر اعظم صاحب ملے شہباز شریف صاحب ان کو ریفیوز کیا ہے، تو ابھی آگے جا کے نہیں لگ رہا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیاست میں کتنا وزن ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان کو میں نوابزادہ نصر اللہ خان، شاہ محمد نورانی صاحب، اللہ دونوں کو بخشے، بہت بڑے پائے کے سیاستدان تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پائے کے لیول کے سیاستدان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا اس ٹائم پہ ہم پلہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایک ایسے پولیٹیشین ہے کہ وہ آپ ایور گرین ہی کہہ لو،
سیاست میں ان کا جو لہجہ ہے، ان کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے، ان کا جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، ان کا جو گورنمنٹ میں رول ہوتا ہے، ان کا جو قومی اسمبلی میں بیان ہوتا ہے، ہر چیز اس کی دیکھنے والی ہے۔ تو وہ ایک مدبر سیاستدان ہے، ایک دانشور ٹائپ ہیں، بہت اچھا بول لیتے ہیں، بڑی اچھی سپیچ کر لیتے ہیں، اور گرو مانی جاتی ہے سیاست کے اس ٹائم پہ۔ تو وہ اس ٹائم پہ اپنے اتحادیوں کے خلاف ہو گیا، اور اپنے جو حریف تھے، روایتی حریف، ان سے مل گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے روایتی حریف سے ملنے کے بعد وہ اپوزیشن کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں، ان کی سربراہی میں اپوزیشن کیسے کام کرتی ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کیسے ٹف ٹائم دے پاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔